ریاض الصالحین کا آج ہمارا سبق ہے اور ہم حدیث نمبر 21 پڑھ رہے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے جو توبہ والا واقعہ جو کہ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا اشارہ موجود ہے، اور تفصیلی واقعہ جو ہم صحیح مسلم کی حدیث کے سند سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو پچھلا جو ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کی تیاری ہوتی ہے، سارے کے سارے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غزوے کے لیے جنگ کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور یہ ٹال مٹول کی سستی کی وجہ سے چلو اچھا آج کرتے ہیں تیاری، کل کرتے ہیں، اسی طرح قافلہ چلا گیا اور وہاں پر جو بھی معاملہ ہونا تھا جنگ نہیں ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو اب سارے کے سارے جو کہ پیچھے رہ جانے والے تھے وہ اپنے اپنے بہانے تلاش کر رہے ہیں، اپنے اپنے بہانے لگا رہے ہیں کہ رسول اللہ کی خدمت میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ بہانہ لگاؤں گا، سارے اپنے اپنے بہانے لگا رہے ہیں۔ تو یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوچا کہ میں بھی رسول اللہ کے سامنے نہ کوئی بہانہ لگا دوں گا، کوئی جھوٹ موٹ کوئی بہانہ لگا دوں گا۔ تو لیکن پھر ان کے ذہن میں خیال ہے کہ اگر میں نے رسول اللہ کے سامنے جھوٹ بول دیا تو میں تو یعنی کہ رسول اللہ کو تو راضی کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو بتا دیں گے اصل صورتحال کیا ہے، تو پھر رسول اللہ کی ناراضگی سے مجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ تو انہوں نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تشریف لائے تو آپ کے سامنے جا کر انہوں نے بالکل سچ جو بھی بات تھی وہ رسول اللہ کے سامنے رکھ دی کہ رسول اللہ میرا کوئی عذر نہیں تھا، بس سستی کی وجہ سے میں نہیں جا سکا تھا جنگ میں۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اب آگے واقعہ شروع ہوتا ہے جی پیج نمبر 20 ہے اور آخری جو 2 لائنیں یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے جی۔ قال قلت، میں ساتھ ساتھ ترجمہ عرض کرتا رہوں گا اور ساتھ ساتھ جو مختصر تشریح ہوگی وہ میں عرض کرتا رہوں گا جی۔ کتاب پہ بھی توجہ رکھیے گا اور میری گفتگو کی طرف بھی توجہ رکھیے گا۔ قال قلت یا رسول اللہ، قال یہ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں، قلت میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی واللہ بے شک میں اللہ کی قسم، لو جلست اگر میں بیٹھا ہوتا، عند غیرک آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس، من اہل دنیا دنیا میں سے کسی اور بندے کے پاس، آپ کے علاوہ کسی اور دنیا والے میں سے کسی اور کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، تو لرأیت تو میں دیکھتا کہ انی ساخرج کہ بے شک میں ان قریب نکل جاتا، من سخطہ اس کی ناراضگی سے، بعذر کوئی عذر کر کے۔ یعنی مطلب یہ ہے اس جملے کا کہ یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ کی جگہ پر اگر کوئی اور بندہ بیٹھا ہوتا یا کوئی اور دنیا میں سے کوئی اور شخص ہوتا تو میں اس کے سامنے ایسا بہانہ بناتا ہے، ایسا اپنا عذر پیش کرتا کہ میں اس کے سامنے اس کی ناراضگی سے بچ جاتا، کیونکہ لقد اوتیت جادلا، لقد اوتیت کیونکہ یقینی طور پر مجھے آتی ہے، جادلا بات بنانے کا طریقہ، بات کو اچھا کرنے کا طریقہ، بات کو یعنی کہ دوسرے لفظوں میں عرض کروں تو کہانی سنانے کا طریقہ مجھے بڑا آتا ہے، لیکن آگے دیکھیے جی، ولیکننی لیکن واللہ اللہ کی قسم، لقد علمت میں جانتا ہوں، لئن حدثتک اليوم اگر میں نے آج آپ کے ساتھ کوئی بات کی، حدیث کاذبین کوئی جھوٹی بات، کوئی جھوٹا بہانہ آپ کے سامنے گڑ دیا، ترضی بہ جس کے ساتھ میں آپ کو راضی کر لوں گا، آپ تو راضی ہو جائیں گے، انی مجھ سے، ترضی بہ انی کہ آپ مجھ سے تو راضی ہو جائیں گے، لیوشکن اللہ لیکن ان قریب اللہ تعالیٰ، یسخطک علی وہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ پر ناراض کر دے گا، یسخطک ناراض کر دے گا آپ کو، علی مجھ پر۔ کیسے ناراض کر دے گا جی اللہ تعالیٰ؟ کہ اللہ تعالیٰ اصل حقیقت جو ہے، اصل جو وجہ تھی وہ رسول اللہ کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ مطلع کر دیں گے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل بات تو یہ تھی تو رسول اللہ پھر ناراض ہو جائیں گے۔ تو آگے کہتے ہیں وَإِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ وَإِنْ حَدَّثْتُكَ اور اگر میں نے بات کی آپ سے، حدیث صدق سیدھی اور سچی بات، تجد علی تو جو مجھے پیش آیا ہے، جو مجھے واقعہ پیش آیا کہ میں جنگ سے پیچھے رہ گیا ہوں، علی فیہ جو کہ تجد علی فیہ کہ جو واقعہ اور جو چیز مجھے پیش آئی ہے، انی لارجو کہ بے شک مجھے امید ہے، فیہ اس بارے میں، عقب اللہ عز وجل اللہ تعالیٰ سے اچھے انجام کی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹ بول کر آپ کو راضی کر لوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ ساری حقیقت وعدے کر کے اب دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا۔
لیکن اگر میں سچ بولوں گا، سچی بات آپ کے سامنے کروں گا، تو جو واقعہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، جو معاملہ گزر چکا ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا انجام جو ہے وہ اچھا کریں گے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کرم والا معاملہ فرمائیں گے۔ آگے اپنا جو نا عذر اور سچ رسول اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم، ما کان علی نہیں تھا مجھے، من عذرین کوئی بھی عذر، مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم، ما کنت قط میں کبھی بھی اقوا زیادہ قوی نہیں ہوا، ولا ایسر اور نہ ہی ولا ایسر منی اور نہ ہی میں زیادہ خوشحال ہوا ہوں، حین تخلفت عنک جب کہ میں آپ سے پیچھے رہ گیا۔ یہ گھنٹی کھڑ یعنی کہ عرض کرنے کا کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا کوئی عذر نہیں ہے، اور میں اتنا زیادہ خوشحال اور اتنا قوی اور طاقتور میں کبھی بھی نہیں ہوا جتنا کہ میں اب آپ سے پیچھے رہنے کی وجہ سے آپ سے پیچھے رہا، حالانکہ میرے پاس مال و دولت بھی تھی، بھی تھی، خوشحالی بھی تھی، سر سچ جو ہے نا وہ آپ کے دیا، سچی بات جو آپ کے سامنے رکھ۔ تو آپ رسول وسلم کی گفت کا کلام قال مالک تعالیٰ قال رسول نے بہرحال اس نے سچ کہا، سچ بول دیا۔ فقم اور رسول اللہ نے حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ، حتی یقضی اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا فی کا آپ کے بارے میں، یعنی رسول اللہ نے ان کو پہ چھوڑ دیا اور فرمایا کہ آپ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اب جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے اسی کے مطابق بات آگے چلے گی۔ اچھا جب یہ توجہ سے بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے انہماک کے ساتھ اب حدیث شروع ہونے لگی ہے۔ اب جو حضرت کعب بن مالک پر اس سچ بولنے کی وجہ سے جو پریشانیاں آئیں، جو آزمائشیں آئیں، اب ان آزمائشوں کا تذکرہ ہونے لگا جی توجہ سے کہتے ہیں آگے دیکھیے وسارا رجال، وسارا اور چل پڑے رجال چند آدمی، من بنی سلمہ، بنو سلمہ ایک قبیلے کا نام ہے کہ بنو سلمہ وہ چل پڑے، فتبعوا میرے پیچھے پیچھے، یعنی کہ جب اسے کہہ دیا نا کہ اب آپ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے تو میں اپنے گھر کے لیے جانے لگا، تو یہ بنو سلمہ کے کچھ آدمی میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ فقالوا لی تو ان لوگوں نے مجھے کہا، واللہ اللہ کی قسم، ما علمناک ہم آپ کے بارے میں نہیں جانتے، اذنبت ذنبا کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہو، یعنی آپ کے بارے میں ہم یہ جانتے کہ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی کوئی آپ نے کسی کے ساتھ کچھ اچھی ماڑی نہیں کی، قبل ھذا اس معاملے سے پہلے، یہ جو غزوہ تبوک کا معاملہ پیش آیا آپ اس سے پیچھے رہ گئے، اس سے پہلے آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نہیں جانتے۔ لیکن کہتے ہیں لقد عجزت اور یقیناً عجزت آپ عاجز آ گئی ہیں، فی اس بارے میں، اللہ تکون کہ بے شک آپ نے نہیں اعتذرتا عذر کیا، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رسول اللہ کی جانب، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے اس سے پہلے تو کوئی گناہ کیا نہیں، اس سے پہلے آپ نے کوئی خطا تو کی نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو بات تو بنانا بڑی آتی ہے، آپ بات بنا کر اگلے بندے کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ابھی وہ رسول اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش نہیں کیا، رسول اللہ کے سامنے کوئی عذر بیان نہیں کیا۔ جی آگے دیکھیں جی، بیما جو کہ اعتذر جو کہ عذر کیا ہے، الیہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، المخلفون پیچھے رہ جانے والوں نے، یعنی کہ جیسے پیچھے رہ جانے والے باقی لوگ 80 کے قریب تھے نا، انہوں نے عذر کیا، انہوں نے بہانے لگا کر اپنی جان چھڑوا لی، تو آپ نے اس طرح کوئی بہانہ نہیں لگایا، کوئی جھوٹا بہانہ نہیں لگایا، تو حالانکہ آپ کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے کیا مشورہ دیا آگے دیکھیے جی، فقد کانا پس یقیناً کافی کا یہ آپ کے لیے کافی ہو جاتا، ذنبا کا آپ کا گناہ، استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا، رسول اللہ کا گناہوں کی معافی کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، لکا آپ کے لیے، یعنی ان کے مطلب مشورہ یہ دے رہے تھے کہ آپ سے یہ گناہ پہلے تو کبھی نہیں ہوا، لیکن اب یہ آپ کا گناہ ہو گیا نا، آپ بھی کوئی رسول اللہ کے سامنے کوئی عذر کر دیتے، کوئی بہانہ لگا دیتے، تو رسول اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آپ کے لیے استغفار کر لیتے، رسول اللہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے معافی کا سوال کر لیتے، تو معاملہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ کون سا کام کر دیا کہ سچ بول کر اور خود بھی پھنس گئے، رسول اللہ کو بھی ناراض کیا، یہ بنو سلمہ کے کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا۔ اچھا آگے دیکھیں جی، قال تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فواللہ اللہ کی قسم، ما زالو یہ لوگ ہمیشہ
یونبئوننی، یہ مجھے تنبیہ کرتے رہے، مجھے یہ مشورہ دیتے رہے، کہتے حتی اردت، یہاں تک کہ میں نے ارادہ کر لیا. یہ انہوں نے اتنا مجھے فورس کیا اور اتنا مجھے ذہنی طور پر مجھے ٹارچر کیا کہ حتی اردت کہ میں نے ارادہ کر لیا ان ارجع الی رسول اللہ، ان ارجع کہ میں واپس پلٹوں الی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. فاکذب نفسی، فاکذب نفسی، تو میں اپنی پہلی جو بات کی ہے نا اس بات کو میں جھٹلا دوں، یعنی کہ میں رسول اللہ کے سامنے یہ بات جا کے کر دوں، یا رسول اللہ میں نے جو کہا نا کہ مجھے کوئی بہانہ نہیں تھا، یہ میں نے غلط کہا، بلکہ مجھے عذر تھا، مجھے کوئی بہانہ تھا، میری فصلیں پکی ہوئی تھی اور میرے کوئی نہ کوئی میں بہانہ لگا دیتا کچھ جھوٹا. کہتے ہیں کہ اتنا مجھے فورس کیا گیا. لیکن پھر آگے دیکھیے گیا، ثم قلت، پھر میں نے کہا لہم، ان مشورہ دینے والوں سے، اس بنو سلمہ والوں سے جنہوں نے یہ مجھے مشورہ دے رہے تھے، میں نے ان سے کہا حال لقیہ، کیا پیش آیا ہے، ہذا، یہ والا معاملہ، معیہ، جو کہ میرے ساتھ ہے، جو معاملہ میرے ساتھ ہے یہ پیش آیا ہے، من احد، کسی ایک کو، یعنی کہ جس طرح میں نے جا کے رسول اللہ کے سامنے سچ بول دیا، سچی بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے، کیا اس طرح کا معاملہ کسی اور کے ساتھ بھی پیش آیا، کسی اور نے بھی رسول اللہ کے سامنے جا کے سچ بولا ہے؟ قالوا، تو وہ کہنے لگے نعم، ہاں جی ہاں، لقیہ، یہ معاملہ پیش آیا ہے، معک، آپ کے ساتھ، رجلان، دو آدمیوں کو بھی، یعنی ایک آپ نے آ کے سچ بولا ہے اور آپ کے ساتھ دو آدمی جو ہیں وہ اور بھی ہیں جنہوں نے آ کر سچ بولا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے جو سچی بات تھی وہ کر دی تھی. قالا، ان دونوں آدمیوں نے کہا تھا، مثل ما قلتا، جیسے کہ آپ نے کہا تھا، مثل اس کے ما قلتا جو آپ نے کہا، یعنی کہ جیسے آپ نے سچ بول دیا نا، انہوں نے بھی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سچی بات اور سچ رسول اللہ کے سامنے کہہ دیا. وقیلا، اور کہا گیا، لہما، ان دونوں کو بھی، ما قیل لک، جو کہ آپ کو کہا گیا، یعنی کہ جو آپ پھر آپ کو ملا نا کہ رسول اللہ نے آپ کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا کہ اب اللہ ہی فیصلہ فرمائیں گے، یہی بات ان دونوں آدمیوں کو، ان دونوں سچ بولنے والوں کو بھی رسول اللہ نے یہی بات کی کہ اب آپ کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. قال، تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں قلت، میں نے کہا من ہما، وہ دونوں کون ہیں؟ قالوا، تو لوگوں نے کہا مرارۃ بن الربیع العمری، کہ مرارہ بن ربیع العمری ہیں، وہلال بن امیہ الواقفی، تو ہلال بن امیہ واقفی، یہ دو صحابی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ آ کر سچ بولا اور انہوں کو بھی رسول اللہ نے وہی بات کی جو کہ آپ کو کہی کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا. یہ تین صحابی توجہ سے کیے گئے جی. اب یہ آپ نے تین صحابہ کے نام یاد رکھنے ہیں آگے پھر تب آپ کو مزہ آئے گا سننے کا اور پڑھنے کا. ایک حضرت کعب بن مالک ہے جو کہ پیچھے رہ جانے والے اور سچ بولنے والے، اور دوسرے حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت ہلال بن امیہ. یہ نام آپ نے یاد رکھنے تو پھر انشاءاللہ اگلی بات جو ہے نا آپ کو سمجھنی اور آسان بھی ہوگی اور آپ کو سننے کا مزہ بھی آئے گا. اب یہ تین صحابہ ہو گئے. قال، تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فذکروا لی، انہوں نے میرے سامنے تذکرہ کیا. فذکروا، وہ جو مشورہ دینے والے تھے نا انہوں نے تذکرہ کیا لی میرے سامنے، رجلین صالحین، دو نیک آدمیوں کا. وہ نیک آدمی کن کو کہہ رہے ہیں؟ یہ انہی کو، حضرت مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو صحابہ کرام کو، ان دو لوگوں، دو نیک بندوں کا انہوں نے میرے سامنے تذکرہ کیا کہ یہ بھی پیچھے رہ گئے تھے. قد شہیدا بدرن، اور یہ دونوں صحابی حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہتے ہیں یہ دونوں بدری صحابی، یہ دونوں شاہدہ حاضر ہوئے تھے بدرن، غزوہ بدر میں، یعنی کہ دونوں بدری صحابی تھے اور مجھ سے سینئر صحابہ تھے. تو کہتے ہیں فیہما اسوۃ، اور ان کے اندر میرے لیے نمونہ تھا کہ دیکھیں انہوں نے سچ بولا، میں نے بھی سچ بولا، جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا وہی معاملہ میرے ساتھ بھی ہوا. تو فمضیت، کہتے ہیں قال، تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں فمضیت، میں پکا ہو گیا، حین ذکروہما، جب لوگوں نے ان دو نیک لوگوں کا، نیک صحابہ کرام کا، بدری صحابہ کرام کا تذکرہ کیا، لی میرے سامنے، یعنی میں اپنے موقف کے اوپر، جو میں نے موقف اختیار کیا تھا نا کہ میں رسول اللہ کے سامنے سچ ہی بولوں گا اور میں نے سچ بول دیا تھا، تو میں اپنے اس موقف کے اوپر پکا ہو گیا کہ میں نے اب سچ بات کہہ دی ہے، اب جو معاملہ ان کے ساتھ ہوگا دونوں کے ساتھ وہی معاملہ میرے ساتھ ہوگا. وہ سینئر ہے اور میں ان کا جونیئر ہوں، تو جو معاملہ ان کے ساتھ ہوگا وہی معاملہ میرے ساتھ ہوگا.
اچھا جی، آپ جی ہونے لگی ہے جی شروع ان کی آزمائشیں. توجہ رکھیے گا جی، صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کی قربانی کے اوپر ذرا توجہ کیجیے گا. تو کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ان کلامنا، ہم سے بات کرنے کو، ایھا الثلاثہ، ان تین بندوں سے. آپ یاد رکھنا جی کہ جو میں نے کہا تھا نا تین بندے یاد رکھنے، جن تین صحابہ کرام نے آ کر سچ بولا تھا اور سچی بات رسول اللہ کے سامنے بیان کر دی تھی، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت کعب بن مالک. رسول اللہ نے ان تینوں کے ساتھ اپنے باقی صحابہ کرام کو منع کر دیا کہ ان تینوں کے ساتھ کلام نہیں کرنا، بات نہیں کرنا، بلکہ بائیکاٹ ہے. یہ وہی بات ہوگی چھٹی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. جو یعنی کہ جھوٹے بہانے کر رہے تھے، رسول اللہ ان کی بہانوں کو قبول فرما رہے تھے، ان کے جو معاملہ تھا نا وہ اللہ کے قبول کر رہے تھے دل کے معاملے. لیکن جنہوں نے سچ آ کر بولا ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، کیونکہ یہ مخلص تھے، یہ سچے سے. تو سچ بولنے کی وجہ سے اب ان کے اوپر کون کون سی آزمائش ہے. پہلی آزمائش شروع ہوگی جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، رسول اللہ نے منع فرما دیا کہ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہے، کوئی کلام نہیں ان کے ساتھ کرے. اچھا جی آگے دیکھیے جی، ایھا الثلاثہ، ان تین لوگوں کے ساتھ، من بین، ان لوگوں کے درمیان میں سے، من تخلف عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے. یعنی 80 کے قریب لوگ پیچھے رہ گئے تھے، تو رسول اللہ نے 80 کی بجائے ان تین بندوں سے صرف صحابہ کرام کو منع کیا کہ ان تین سے آپ نے گفتگو نہیں کرنی، کلام نہیں کرنا، سوشل بائیکاٹ ہے ان تین بندوں کا. قال، تو حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں فاجتنب الناس، تو لوگ ہم سے کنارہ کش ہو گئے. اللہ اکبر، لوگ ہم سے دور ہو گئے. تو او قال، یا انہوں نے یہ کہا تغیروا، اللہ اکبر، کہ بدل گئے لوگ، لنا، ہمارے لیے، لوگوں کا رویہ ہی ہمارے ساتھ بدل گیا. کہتے حتی تنکرت، حتیٰ کہ اجنبی ہو گئی، لی، میرے لیے، فی نفسی، میرے اپنے نفس میں، میرے اپنے دل میں، الارض، زمین، میری اپنی زمین، میرا اپنا گھر، اور یہ سارے کا سارا میرے لیے اجنبی ہو گیا کہ کوئی بات نہیں کرتا، کوئی میرے ساتھ کوئی کلام نہیں کرتا، کوئی کھاتا نہیں، کوئی بیٹھتا نہیں، کوئی اٹھتا نہیں، کوئی ملتا نہیں مجھ سے. تو یہ ساری کی ساری دنیا میرے لیے بیگانی ہو گئی، یہ ساری کی ساری زمین میرے لیے ایک اجنبی ہو گئی. کہتے ہیں فما ہی بالارض، فما ہی، پس نہیں وہ رہی، بالارض، وہ زمین، یہ وہ زمین وہ نہیں رہی، التی عارف، جس کو میں جانتا تھا، جس کو میں پہچانتا تھا، کہ جو وہ زمین ہی بدل گئی. تو کہتے ہیں فلبثنا، پس ہم ٹھہرے رہے، علی ذالک، اسی حالت پر کہ لوگوں کا سوشل بائیکاٹ ہے، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی بیٹھتا نہیں، کوئی اٹھتا نہیں، کوئی ملتا نہیں. علی ذالک، اسی پر ہم رہے، 50 لیلہ، 50 راتیں جی. یہ کہنا بڑا آسان ہے اور سننا بھی بڑا آسان ہے، لیکن ذرا آپ اس بات کو امیجن کریں، اس بات کو ذرا اپنے آپ پہ فٹ کریں کہ کوئی آپ جس کے ساتھ بے انتہا محبت کرتے ہو، وہ بندہ آگے سے آگے کہہ دے جی ان کے ساتھ بات نہیں کریں، اور 50 راتیں، یعنی کہ 1 مہینے سے زیادہ، 2 مہینے کے قریب آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہو، اور آپ جس کو سب سے زیادہ محبوب پیارے ہوں وہ بھی آپ سے بات نہ کرے. یعنی کہ رسول اللہ، صحابہ کرام کو سب سے زیادہ پیار رسول اللہ کے ساتھ تھا نا، اب رسول اللہ بھی بات نہیں کرتے، کوئی رشتہ دار بھی بات نہیں کرتا، کوئی دوست بھی بات نہیں کرتا، اور بازار میں نکلتے ہیں تو کوئی بات نہیں سنتا. تو یہ اس طرح کا سوشل بائیکاٹ، کہتے ہیں ہم نے 50 راتیں اسی طرح کاٹی. جی آگے دیکھیں جی، فَأَمَّا صَاحِبَايَ، پس بہرحال میرے دو ساتھی، یعنی کہ جو میرے دو ساتھ رہنے تھی نا، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، یہ جو والے دو صحابہ، فَاسْتَكَانَا، وہ عاجز آ گئے، وہ تھک گئے، وَقَعَدَا، اور وہ بیٹھ گئے، فی بیوتہما، اپنے گھروں میں، یبکیان، وہ سارا دن وہ بیچارے روتے ہی رہتے. وَأَمَّا أَنَا، اور بہرحال میں، فَكُنْتُ أَشَبُّ، میں تو نوجوان تھا، فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ، میں تو لوگوں میں سے ذرا نوجوان تھا، وَأَجْلَدَهُمْ، اور زیادہ ذرا قوی تھا، طاقتور تھا، جسم والا تھا. فَكُنْتُ أَخْرُجُ، تو میں کہتے ہیں کہ میں نکلا کرتا تھا، میں نکلتا تھا، فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ، اور نماز میں بھی میں حاضر ہوتا تھا، نماز کے لیے بھی میں نکلتا تھا، مع المسلمین، مسلمانوں کے ساتھ. وَأَطُوفُ، اور میں چلتا تھا، چکر لگاتا تھا، فی الاسواق، بازاروں میں، یعنی کہ میں
باقی تو میرے جو دو ساتھی تھے نا وہ تو اتنے یعنی کہ ان کے دل جو ہے وہ اتنے ڈسہارڈ ہوئے اور اتنے وہ پریشان ہو گئے کہ وہ گھر سے نہیں نکلتے تھے. وہ سارا دن بیچارے روتے رہتے تھے. لیکن میں گھر سے نکلتا تھا، بازار میں بھی جاتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں بھی حاضر ہوتا تھا. جی آگے دیکھو کہتے ہیں وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، اللہ اکبر، اور مجھ سے کوئی بھی بندہ کلام نہیں کرتا تھا، مجھ سے کوئی بندہ بات نہیں کرتا تھا، میرے اپنے تھے وہ بیگانے ہو گئے. کہتے وَآتِي رسول اللہ، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ، تو میں رسول اللہ کو سلام کرتا. وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ، اور رسول اللہ وہ بیٹھے ہوتے تھے مجلس میں، بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. جیسے کہ نماز کے بعد صحابہ کرام بیٹھے ہوتے ہیں، رسول اللہ بھی بیٹھے ہوتے تھے نا، کیونکہ میں کہتے ہیں میں بعد میں آتا تو رسول اللہ کو میں سلام کرتا تھا. فَأَقُولُ فِي نَفْسِي، تو میں اپنے دل میں کہتا، حل یعنی کہ اپنے دل میں یہ خیال کرتا، حل حرک، کیا حرکت دی ہے، شفتیہ، اپنے مبارک ہونٹوں کو، برد السلامی، سلام کا جواب دینے میں، ام لا، یا کہ نہیں. یہ کہ میں جب میں سلام کہتا نا رسول اللہ کو، تو اب میں نے چوری چوری دیکھتا کہ رسول اللہ نے اپنے مبارک ہونٹوں کو حرکت دی ہے کہ میرے سلام کا جواب دے رہے یا کہ نہیں دے رہے. تو پھر کیا کہتا ہے ثم اصلی، پھر میں نماز پڑھتا، قریبا منہ، رسول اللہ کے قریب ہی، جہاں پر رسول اللہ بیٹھے ہوتے تھے نا تو میں رسول اللہ کے قریب ہی بیٹھ کرنا، قریب ہی کھڑا ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دیتا. اور میں چپکے سے نظریں پھیرتا، یعنی میں چپکے سے نظریں دیکھتا رسول اللہ کی جانب. فَإِذَا أَقْبَلْتُ، پس جب میں متوجہ ہوتا، عَلَى صَلَاتِي، اپنی نماز میں، یعنی کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو نظر الیہ، تو رسول اللہ میری طرف دیکھتے، رسول اللہ میری طرف نظر کرتے. وَإِذَا التفت، اور جب میں متوجہ ہوتا، جب میں دیکھتا، نحوہ، رسول اللہ کی جانب، اعرض عنی، تو رسول اللہ اپنا چہرہ انور، اپنا مبارک چہرہ رسول اللہ مجھ سے پھیر لیا کرتے. سر جی یہ سننا بڑا آسان ہے، لیکن یہ جس بندے کو آپ سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو، سب سے زیادہ پیار ہو، جیسے کہ ہم حدیث کے شروع میں پڑھ کے ہیں کہ رسول اللہ سب سے زیادہ مجھے محبوب اور پیارے، آگے بھی آ رہے ہیں، تو وہ اب ان کا یہ رویہ ہو کہ جب آپ دیکھیں وہ نہ دیکھے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس طرح صحابہ کرام نے 50 راتیں یہ گزاری. جی آخری پیرا جی پڑھ کے پھر ہم بات کو ختم کرتے، بلکہ جی ہم بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، ہمارے 23 منٹ کلاس کے ہو چکے. باقی آگے کیا ہوتا ہے، پھر ان کے ساتھ کون کون سی تکلیفیں اور آزمائشیاں تھیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم کل کریں گے انشاءاللہ.